بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم مبلسون فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم رزقا بذنب يصيبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس مالک کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ماں سے زیادہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے. ان گنت درود و سلام ہوں ہادی کائنات پر جن کی صفت اللہ پاک نے رؤوف الرحیم بیان فرمائی ہے. اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور خصوصاً آپ کے اہل بیت پر. اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہم نے کسی بھی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا لعلہم یضرعون تاکہ وہ آہوزاری اور عاجزی اختیار کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تکلیف کی جگہ پر آسودگی
عطا کر دی، اس کے ساتھ بدل دیا، حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور زیادہ ہو گئے، وقالو، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء، ہمارے بڑوں کو پہنچی ہیں تکلیفیں بھی اور رسودگیاں بھی، فاخذناہم بغتۃ، تو اچانک پھر ہم نے ان کو پکڑا، وہم لا یشعرون، اور وہ اپنے حال سے بے خبر تھے۔ ولو ان اہل القریٰ، اور اگر بستیوں کے لوگ، آمنو، ایمان اختیار کر لیں، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یقیناً ہم ان پر آسمانوں کی اور زمینوں کی برکتیں کھول دیں، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، چنانچہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، اس کے بسبب جو وہ کرتے تھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیحرم رزقا، یقیناً بسا اوقات ایک انسان، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بذنب یصیبہ، اس گناہ کی وجہ سے جس گناہ کو وہ پہنچ رہا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ میں پڑنے سے اور قرض میں پڑنے سے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہ، جو کوئی انسان بھی یہ پسند کرتا ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کے رزق میں فراوانی کر دی جائے، وینسع لہ فی اثرہ، اس کے نشان اور اس کی عمر میں لیٹ کر دیا جائے، برکت ڈال دی جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بظاہر اسباب کے ساتھ معلق رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان اسباب کے پیچھے ایک ہستی ہے رب العالمین، جسے مسبب الاسباب کہا جاتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اللہ کے حبیب، ایک اونٹ کو جانوروں میں سے خارش ہوتی ہے اور اس کی بنا پر سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، اور آپ کا یہ فرمان ہے، لا ادوا ولا طیارہ، کہ مرض متعدی نہیں ہوتی۔ جب کہ اونٹ بالکل درست ہوتے ہیں، ایک خارش زدہ اونٹ کی وجہ سے سب کو خارش پڑ جاتی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھا آپ نے، فمن عاد الاول، جو پہلا اونٹ تھا جس کی بنا پر باقی اونٹوں کو خارش لگی ہے، اس پہلے کو کس اونٹ سے خارش لگی؟ خاموش ہو گیا وہ۔ گویا کہ جس نے پہلے اونٹ کو اس کی ماحول کی بنا پر جو اس نے بنایا ہے یہاں پر خارش زدہ کیا ہے، دوسروں کو بھی وہ مرض لگا سکتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ بظاہر ہم یہاں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ اسباب ہیں جس کی بنا پر آدمی مشکل میں پڑتا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، بیماری میں پڑتا ہے، اور جب کہ اس کو اللہ پاک نے اسباب سے معلق رکھا ہے، بلا شبہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اوزان کی تہوں کی بنا پر ایسا دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، زلزلے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں جو ہے نا وہ
اس طرح ہلتی ہیں تو اس طرح آگے زلزلے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دنیا کے اسباب کے ساتھ معلق سمجھتے ہیں۔ بادل ہوئے ہیں تو ہم آس لگاتے ہیں کہ بارش ہو جائے گی، بالکل میرے مالک نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے وہ محرک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس دنیا پر، اس زمین پر آباد ہونے والے سب سے پہلے موجودہ زمین پر رہنے والی نسل انسانی نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری آبادیاں ہو چکی ہیں، آج سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے مونجو دڑوں میں لوگ رہتے تھے، ہڑپا میں رہتے تھے، ٹیکسلا میں رہتے تھے، بڑی بڑی تہذیبیں رہیں۔ پمپائی شہر میں رہتے تھے، مصر میں رہتے تھے، فرائنہ کی 4,000 کی پرانی ان کی لاشیں اور ممیاں لوگوں ان پر تحقیقیں کر رہے ہیں، اور دنیا دنگ ہے کہ انہوں نے اتنے وہ اہرام اور مقبرے کیسے تعمیر کیے۔ بہت ساری دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جو ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس پر رہنے والے سب سے پہلے یہی نوع انسانی والے ہم نہیں ہیں، یہاں پر بہت سارے رہ گئے، اور ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بطور نشان کے رکھا ہے، تاکہ کوئی انسان اگر عبرت لینا چاہے، نصیحت لینا چاہے تو ان سے لے سکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن پاک نے بہت ساری اقوام کی تاریخیں ذکر کی ہیں۔ جناب نوح کی امت کی قوم کی تاریخ ذکر کی ہے، جناب ابراہیم کی قوم کے تذکرے کیے ہیں، جناب موسیٰ کی قوم کے ذکر کیے ہیں، فرعون کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، قوم فرعون قبطیوں کے تذکرے کیے ہیں اللہ پاک نے، بہت ساری اقوام کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیے۔ کچھ اقوام پر اللہ پاک کے انعام ہوئے، اور کچھ اقوام ہیں جو اپنے گناہوں کی بنا پر اس دنیا میں پکڑے گئے، اور پھر اس پکڑ کے طریقے جدا جدا قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی ہم گناہوں کی بنا پر لوگوں کو زمین میں دنسا دیا کرتے ہیں، کبھی آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، کبھی چنگاڑ آتی ہے، کبھی ہم ہواؤں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ قسم قسم کے عذاب اور قسم قسم کے انواع انعام اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں عبرت یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک میں ذکر کردہ قصص ان سے عبرت اور نصیحت لیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بہت ساری یہاں پر امراض کے حامل قوموں کے تذکرے کیے ہیں۔ اس قوم میں یہ مرض تھا جس کی بنا پر ہم نے ان کو یہ سزا دی۔ مثال کے طور پر جناب شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، لیکن ان میں 2-3 مرضیں ایسی تھیں۔ ایک تو تھا کہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہونے کے باوجود ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں سے لینا ہے تو زیادہ، دینا ہے تو کم۔ پھر وہ ٹیکس لیتے تھے لوگوں سے جو شہر میں آتے ہیں ان سے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی بجائے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی سزا کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ وہ بد اخلاقی میں، سب سے پہلے بد اخلاقی میں ان کی قوم مبتلا ہوئی، اللہ پاک نے ان کو سزا دے دی۔ فرعون کا ذکر کیا ہے، ان کی سزاؤں کا ذکر کیا۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم اس وقت موجودہ سعودی عرب کے علاقے میں رہتی تھی، ان کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا۔ وہ امراض جن کی بنا پر سزائیں ہوئیں اور وہ قومیں جن کو سزائیں ہوئیں، دونوں کے تذکرے بڑے رائٹ اور بڑے صحیح قرآن پاک نے ذکر کیے۔ تاریخ ایک بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے، اور پھر صحیح تاریخ جس طرح کی قرآن پاک نے بیان فرمایا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو نصیحت حاصل کرو۔ اور قرآن پاک کہتے ہیں ہم نے اس میں قصے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت لے لیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گناہ، معصیت، کوتاہی، اس کا آدمی کا آخر سبب کیا بنتا ہے، انسان گناہ میں پڑتا ہے۔
اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی بنا پر آدمیوں کو کن کن مشاکل میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ ان گناہوں کو آدمی کس طرح چھوڑ سکتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی سزا کی بجائے اس کی رحمت کا حقدار بن جائے۔ ایک مرتبہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خمسن، 5 چیزیں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی قوم میں پائی جائیں۔ اگر کسی قوم میں وہ 5 کوتاہیاں، بیماریاں، گناہ آ جائیں گے تو آپ فرماتے ہیں وہ 5 قسم کی سزاؤں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا وہ قوم جو بد اخلاقی میں پڑ جاتی ہے، اس قوم میں ایسے امراض پیدا ہو جائیں گے جو پہلی قوموں میں نہیں تھے، ایسے مرضوں میں مبتلا ہو جائیں گے جو پہلی قوموں میں امراض نہیں تھے۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں جو قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے اور وہاں پر قحط کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ایسی مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں زکوٰۃ کی ادائیگی رک گئی، اپنے مالوں کو پاکیزہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش کو روک دیں گے۔ کچھ ہوگی صرف جانوروں پر شفقت کے طور پر۔ ایسے آپ فرماتے ہیں جو قوم وعدے کی خلاف ورزی کرتی ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہوا، آپس میں کیے ہوئے وعدے، ان کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی اور بے خبر ہوتے ہیں کہ وعدہ کیا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اقوام کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ رب العزت کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے، اس کا معنی نہیں جانتے، مفہوم نہیں جانتے، اس کو اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ اس پر عمل کریں گے، اس کو گویا کہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی قوم پر اللہ پاک باہم لڑائی کا عذاب مسلط کر دیں گے۔ باہم لڑائی، جدال۔ ان گناہوں کے اسباب کیا ہیں جن کی بنا پر ہم گناہوں میں پڑتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العزت سے حیا نہ کرنا، اس کی رحمت کو دور اور لیٹ سمجھ لینا، حالانکہ اس مالک نے پیدائش سے پہلے انسان کی زندگی، اس کا رزق، یہ سب لکھے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں غلط طریقہ اختیار نہیں کروں گا گناہ کا تو شاید مجھے رزق نہیں ملے گا، یا وہ رزق میرا لیٹ ہو جائے گا، یا میرا لکھا ہوا رزق اللہ پاک کی جانب سے کسی اور کو مل جائے گا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ قد جفت الصحف۔ ایسی دوسری وجہ یہ بنتی ہے جسے اللہ پاک فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقلوں والو عبرت لو۔ ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہ تاریخ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، نہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر، جناب آدم سے لے کر، بلکہ جناب عیسیٰ تک سینکڑوں پیغمبر آئے، ان کی اللہ پاک نے ہسٹریاں بیان کی ہیں، کس نے کیا کیا اور کس کو کیا سزا ہوئی، کس نے کیا اچھائی کی اور کن کن انعامات سے ہم نے ان کو جو ہے نا دوچار کیا اور ان کو انعامات سے نوازا۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر وہ ہسٹری موجود ہو تو دیکھیے فطرت اللہ التی لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ پاک کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی۔ اگر اس کا قانون جناب آدم علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر ابلیس کو رد کر دیا، ان سے ایک بھول ہوئی تو جنت کا لباس اتر گیا، ایسے ہوا۔ اس طرح دیگر انبیاء کا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ تو یہ تاریخیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے قانون میں کسی قسم کی لچک نہیں ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام خود ہی کر دیا ہے، انصاف کرتا ہوں، انصاف۔
نیک ہو یا بد، بڑے کی اولاد ہو یا چھوٹے کی، ان میں کسی کو گناہ کی سزا یا نیکی پر انعام میں فرق نہیں ڈالا جاتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے پہلی قوموں کی تباہی کا ایک سبب یہ بنا ہے جب اس میں شرفاء اور بڑے لوگ برائی کرتے تھے، ان سے لوگ درگزر کر لیتے، چشم پوشی کرتے، لیکن ایک عام آدمی سے کوتاہی ہو جاتی، غریب سے کوتاہی ہو جاتی، اس پر قانون کو فٹ کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں سابقہ اقوام کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی بنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم، ظلم کو میں نے حرام کر لیا اپنے اوپر خود ہی اور تمہارے لیے بھی۔ ایسے ہی تیسرا سبب بنتا ہے مال اور اولاد کی حد سے زیادہ محبت، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بلا شبہ تمہارے لیے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، اس آزمائش کی بنا پر اللہ اس کے رسول کو نہ بھول جانا۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی مخلوق کی انسان پر اطاعت واجب نہیں رہتی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ایسی ہی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ دنیا آخرت کے بدلے میں بہت کم ہے، اس کی نسبت تناسب ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑی بڑی عمروں گزارنے والوں سے اللہ پاک قیامت کے روز پوچھیں گے، کہیں گے ایک دن نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ فصل العادین جو شمار کرنے والے ان سے بھی پوچھ لیجیے، ہم دن کا ایک حصہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بالکل تم دن کا ایک حصہ رہے ہو، لیکن کاش کہ اس وقت تم کو پتہ ہوتا۔ اس گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اس کا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتے کرتے یہ مقیاس اور یہ تھرمامیٹر جس میں افکار آتے ہیں، سوچیں آتے ہیں، پلاننگ بنتی ہے، یہ جب سیاہ ہو جائے گا تو بتائیے کہ باقی یہ سارے اعضاء جنہوں نے اس کے کہنے پر حرکت کرنی ہے وہ سارے کے سارے غلطی میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ سب سے بڑا گناہ کا وزر وبال یہ پڑتا ہے، آپ فرماتے ہیں گناہ کا وبال یہ ہے کہ آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ان هذه القلوب تسطع کما یسطع الحدید، آپ فرماتے ہیں جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے نا اور لوہا پھر کام نہیں کرتا جو لوہے کا کام ہے، اسی طرح اس پر بھی گناہوں کی بنا پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر یہ وہ سوچ اور بچار کا عمل نہیں کرتا ہے جس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں نیکی اور برائی دونوں کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مل اسم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ لے۔ یہ تو اس کو بتاتا ہے، لیکن یہ کب بتاتا ہے؟ جب آدمی گناہوں کی علیہ سے اس کو سیاہ نہ کر چکا ہو۔ دوسری چیز، آدمی کے دل میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے گناہ کی بنا پر۔ آپ فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک، تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے گا، سمجھ لو کہ گناہ ہے، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہو گیا۔ ایسے ہی عمر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے گناہ کی بنا پر۔ آپ فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کی زندگی برکت والی لمبی ہو جائے، اس کے نشانات باقی رہیں۔ دیکھتے ہیں کتنی دنیا ہے جن کو گزرے ہوئے یہاں سے سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ ان کے اچھے کام، ان کے آثار، ان کا صدقہ جاریہ، وہ نہیں مرے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی نیکی کے کام ایسے ہی جاری و ساری ہیں۔ چنانچہ گناہ کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ اتنا کام جو آدمی تھوڑے سے وقت میں کر سکتا ہے، ان کے کتنے سال گزر جاتے ہیں لیکن ان سے وہ کام نہیں ہوتا، اور ان کے جانے سے پھر دنیا کی زندگی تمام ہونے سے ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا، ان کا کوئی صدقہ جاریہ پیچھے نہیں ہوتا۔ ایسی ہی گناہ کا ایک سبب یہ ہے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ان العبد لیحرم رزقا بذنب یصیبہ، آپ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ پاک ایک آدمی کو رزق دینا چاہتے ہیں،
لیکن اس کے گناہ کی بنا پر وہ رزق اللہ پاک اس سے محروم کر دیتے ہیں اس کو۔ ان العبد لیحرم رزقا بذنب یصیبہ۔ جناب امام شافعی رحمہ اللہ بڑے عظیم آدمی تھے، بچپنے میں ہی اللہ پاک نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ پڑھنے کے لیے گئے، امام دارالہجرہ، امام مدینہ منورہ کے امام تھے اپنا امام مالک رحمہ اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جو مدینہ منورہ کا امام ہے، لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے اس کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں گے، اور دنیا میں اس سے بڑا اس وقت عالم کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، یہ امام مالک ہے، مدینہ منورہ کے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کے پاس یہ چھوٹی عمر میں پڑھنے کے لیے آئے، بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، اور امام مالک فرمانے لگے کہ مجھے تمہارے دل میں ایک نور محسوس ہوتا ہے، دیکھو بچے یہ نور گناہوں کی بنا پر کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے کہ علم اللہ رب العزت کا ایک نور ہے، اور وہ نور گناہ گار کو نہیں ملتا ہے، گناہ گار کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ ایک شاعر بھی تھے، ایک دن اپنے استاد کو کہنے لگے، اسی کو اپنے شعروں میں بیان کرتے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی للعاصی۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے شکوہ کیا، امام صاحب میرا حافظہ کم ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، یاد نہیں رہتا ہے، بہت سی چیزیں حافظے کے اندر مٹ جاتی ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو، گناہ اور اللہ پاک کا علم نور ہے، یہ دونوں ایک دل دماغ میں نہیں رہتے ہیں۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، علم نور الہی ہے، اور یہ اس انسان کو نہیں ملتا ہے جس میں گناہ کی سوچ اور فکر ہو۔ ایسے اس کا یہ سبب بنتا ہے گناہ کا، انسان مزید گناہ کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ کئی گناہوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، پھر گناہ جو ہے آہستہ آہستہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور۔ ایسے ہی پرابلم، مشکل حالات سے نہ نکلنا، جس طرح پوری قوم نہیں پوری امت مبتلا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ رب العزت سے بچتا ہے، گناہوں اس کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بس اوقات آدمی گناہ بھی کرتا ہے، اس کو رزق بھی ملتا ہے۔ یہ آدمی کی سب سے بڑی نامرادی ہوتی ہے، گناہوں کے ساتھ بھی اس کو رزق ملے۔ اور قرآن پاک نے ذکر کیا ہے ہم نے بہت ساری اقوام کو گناہوں کی بنا پر پکڑا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں، لیکن انہوں نے عاجزی نہیں کی ہے، ہم نے پھر ان کی رسی ڈھیلی کر دی، اور پھر ہم نے ان کو پکڑا تو ان کو نہیں پتہ رہا تھا کہ کس گناہ کی بنا پر پکڑا جاتا ہے۔ آپ کبھی سکولوں میں پڑھے ہوں گے، کئی بچے ہوتے ہیں ان کو استاد مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کان پکڑاتے ہیں تاکہ وہ سبق یاد کر کے آئیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو استاد کہتے ہیں تم کاپی دکھاؤ نہ دکھاؤ، آؤ نہ آؤ، وقت پہ آؤ یا نہ آؤ، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ یہ بد قسمت طالب علم ہوتے ہیں جن کے بارے میں استاد جو ہے نا ان کی رسی ڈھیلی کر دے، یہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یہ قانون اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے پکڑا ان کو گناہوں پر تاکہ وہ عاجزی کریں، لیکن عاجزی نہیں کیا تو ہم نے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے ان کی تکلیفوں کی جگہ ان کو آسودگی دے دی، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اپنے گناہوں میں،
وقالو کہنے لگے ہمارے بڑوں کو بھی تکلیفیں آئیں اور راحتیں آئی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کی بے شعوری میں پھر ان کو پکڑ لیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرے اور پھر اس کو رزق بھی ملے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ان گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے آدمی گناہ کو گناہ سمجھے اور عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ عزم، ارادہ، تمنا نہیں، خواہش نہیں، عزم، ارادہ۔ ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ آدمی کو توفیق دیتا ہے گناہ چھوڑنے کی۔ دوسری چیز یہ ہے ایسے دوست، آپ کئی مرتبہ ایسا سوچا ہوگا، ایک دوست کے پاس جاتے ہیں، نماز رہ گئی، نماز اکٹھی کرنی شروع کر دی، سود کا کاروبار شروع کر دیا، رشتہ داروں سے دوری ہو گئی۔ وہ دوست نہیں ہے، ابھی حقیقت میں دشمن ہے، جو اللہ سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، رشتہ داروں سے دور کر دے، رزق حرام میں مبتلا کر کے رزق حلال سے دور کر دے، اس لیے کہ سارے امراض اس میں پائے جا رہے ہیں۔ ایسے دوست سے کنارہ کشی کیجیے۔ چنانچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دوست انسان کے دین کو بدل دیتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا صحبت سالے ترا سالے کند و صحبت تالے ترا تالے کند۔ گناہ کو چھوڑنا ہے تو ایسی دوستیاں چھوڑ دیجیے جن دوستیوں کے بنا پر انسان اللہ کا باغی بن جائے، اللہ پاک کے پیغمبر کا باغی بن جائے، رشتہ داروں سے دور ہو جائے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ جائے۔ وہ دشمن ہے، انسان کا دوست نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا انسان کا دوست ہونا چاہیے مالک، اس کے بعد سب سے زیادہ قریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری، اور پھر اس کے بعد رشتہ دار، اور پھر رزق حلال۔ ایسی گناہ چھوڑنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کثرت استغفار۔ بہت زیادہ اللہ پاک سے معافی کے طالب ہو جائیے، لیکن وہ استغفار روایتی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے میرے مولا مجھے معاف فرما دے، یعنی اسے احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے احادیث میں آتا کہ سب سے پہلے تو گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اس پر پریشان ہو، گناہ ہوا ہے پشیمانی کا اظہار کرے، چھوڑ دے، اس سے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ہاں اگر گناہ کا تعلق مخلوق خدا سے ہے تو پھر ان سے وہ چیز ان کو واپس کرے، ان سے معافی طلب کرے۔ کوئی آدمی اگر اس کے والدین نے بھی زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ کے پاس لیکن ایسے بھی آئے، اللہ کے رسول اس آدمی کے باپ نے میرے باپ کی زمین ہتھیائی تھی، آپ نے اس کو واپس لایا۔ اس کو گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم تو ذرہ کا حساب کرنا ہے، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ ایسے گناہ کی چھوڑنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ باوضو آدمی کے ذہن میں آئے گا میرا وضو ہے، اللہ پاک کے محبوب پیغمبر کی سنت ادا کر رہا ہوں، اور میں اپنی زبان کو کنٹرول کروں، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کروں، اور لازمی طور پر آدمی ہے نا اس کو پھر اس سے بچنے کی توفیق مل جائے گی۔ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہمیشہ وضو رہنا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ہمیشہ وضو میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن بات یہ ہے گناہ سے بچنے کا ایک انداز ہے انسان سے۔ ایسے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا ان الحسنات یذھبن السیئات۔ اگر گناہ ہو گیا ہے فوراً اتنی بڑی نیکی کرنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس پر نیکی کیجیے، گناہ ہوا ہے اس کا تعلق بین اللہ و بین العبد ہے، اتنی بڑی نیکی کیجیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات۔ یہ سب چیزیں اس سے پہلے ہیں کہ وقت ختم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو قبروں پہ اذان دیتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی تو دکان بند کرنے کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔
جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے نکل جاؤ اپنے کاروبار کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کا وقت ہو گیا اس کے لیے ندا ہو گئی پھر بھاگے بھاگے آ جاؤ، اس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ جس وقت اذان ہو گئی ہے اس وقت توفیق نہیں ملی، اب قبر پہ اذان ہو رہی ہے، اب کیا توفیق مل جائے گی وہاں پر؟ اب تو عمل کا وقت ختم ہو گیا بھائی، وہاں تو سزا یا جزا ہے، عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ معلوم یغرغر، توبہ کا آخری وقت تھا جب سانس یہاں پر اٹکنے لگے۔ امیر لوگ وہاں پر قرآن پاک پڑھنے والے بہت سارے حفاظ کو جمع کر لیتے، ایسے پھر اعلان ہوتا ہے کل کل ہوں گے۔ بھائی یہ کل قرآن پاک میں آج بھی ہیں جن کا ہمیں معنی نہیں آتا ہے، جن کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ کل اس وقت نازل ہوتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے، نہیں یہ قرآن پاک میں کل آج بھی ہیں۔ کل ہو اللہ، اللہ پاک نے اب فرمایا قرآن پاک میں موجود ہے۔ کل یا ایھا الکافرون بھی موجود ہے، کل اعوذ برب الفلق بھی موجود ہے، کل اعوذ برب الناس بھی موجود ہے۔ یہ کل اس وقت نہیں اترتے ہیں جس وقت سامنے چنے پڑے ہوں، کھجوریں پکڑے ہوں، چھوارے پڑے ہوں، وہاں پر بہت سارا فروٹ پڑو۔ یہ قرآن پاک میں آج موجود ہیں، آج موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام دم کر دیتے تھے۔ یہ اپنی پناہ کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ آج بھی اس میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے ہمیں چاہیے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری عادت بن جائے۔ دیکھیے یہ زندگی میں ہم اللہ پاک نے اپنی نعمت دے کر ہمیں اتارا ہے، یہاں پر اس کی بے شمار مخلوق ہیں، لیکن وہ احسانات اللہ پاک نے جو حضرت انسان پر کیے دیگر مخلوقات پر نہیں کیے۔ پیٹ ہو یا پلیٹ اس کے بندے نہ بنیے۔ دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک دن آنے والا ہے کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ چہروں کو رونق ملے گی۔ رونق کن کو ملے گی؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ آپ چاہتے ہیں اللہ پاک کے چہرہ انور کو دیکھیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا، ان کے چہروں پہ رونق آ جائے گی، اور بہت سارے ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ پاک کا دیدار ان کو نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کا دیدار ان کو ہوگا جو اس وقت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ پاک کے سامنے پیشی سے ڈر گیا، اپنے مالک کے سامنے پیشی ہے۔ یار بچہ استاد کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے، کاپی نہیں، ہوم ورک نہیں کیا ہے، میرا مالک ہے، نوازتا بھی بہت ہے، رحمتیں بھی بڑی کرتا ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بے آواز لاٹھی ہے، اس کی بے آواز لاٹھی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گناہوں سے باشعور طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ دعا جو آپ نے شروع میں سکھا دی نا، اللہم باعد بینی و بین خطائی، اے اللہ میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جس طرح مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے جس طرح کہ سفید کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھ کو موت کی گناہوں سے بچا لے۔ وہ دعا جو ہم نماز کی شروع میں پڑھتے ہیں اس کو ذرا ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔